علی ہم کو زہرا ہے، تو علی ابن ابی طالب جو ہیں بس سمجھ لو وہ زہرا ہے، ایک مرد ہونے کی حیثیت سے، ایک مستور ہونے کی حیثیت سے، صحیح، لہٰذا دونوں کے کردار ہدایت کے اعتبار سے الگ الگ تھے، مقام ہم کف ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، جو آیت نور پڑھی تھی اس کا ترجمہ پورا آ نہیں پائے گا، اس سے اگلی آیت پڑھتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم کف ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں کہا، یہ جس گھر میں رہتے ہیں نا، فی بیوت، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ہیں جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ۔ اب تک کوئی بات قرآن یا حدیث سے ہٹ کے تو نہیں آئی بھائی، ہے نا؟ آپ کو حق ہے کسی بھی خطیب سے کہ اگر کوئی خطیب کوئی بات کہے نا تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ قبلہ کوئی قرآن کی آیت کا ریفرنس دیجیے، یا کوئی حدیث معصوم کا ریفرنس دیجیے، یا کسی معتبر بزرگ عالم نے اس بات کو بیان کیا ہو ان کا آپ ریفرنس دیجیے۔ فقط لفاظی سے بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کہ اشعار سے مجھے خود بڑی ایک شغف ہے مجھے، لیکن میں بات کہوں، شاعری سے عقیدت لیجیے، عقیدہ نہ لیجیے۔ کیا بات کر دی میں نے؟ سوائے کچھ ان بزرگ شعراء کے کہ جنہوں نے کلام اہل بیت ہی کی روشنی میں اشعار کہیں، شاعری میں ایک عقیدت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ پورا عقیدہ بھی اس میں ہو۔ عقیدہ آپ لیجیے قرآن اور مستند احادیث سے، چاہے بڑی سے بڑی بات ہو۔ آپ دیکھیں، گھبرا تو نہیں گئے؟ بارش ہو رہی ہے، بات پڑھتا رہوں، چلیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، اللہ اکبر، 1 گھنٹہ ہو۔ تو کچھ گھر ایسے جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے؟ ان گھروں کی پہچان کیا ہے؟ پروردگار گھر کا نام تو نہیں لکھا ہوا یہاں پر، کوئی گھر کی پہچان ہے یا نہیں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس گھر کی پہچان یہ ہے کہ یہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یا نماز کے بعد کی تسبیح کس گھر سے ملی ہے آپ کو؟ یا اللہ، یا اللہ، اس گھر کی پہچان ہے صبح و شام تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا فقط شیعوں میں موجود نہیں ہے، برادر اہل سنت میں بھی موجود ہے۔ میں میڈیا پہ مولا علی علیہ السلام کے پروگرام میں بات کر رہا تھا، تو وہاں پر جب بی بی کے بارے میں بات آئی تو ایک اہل سنت عالم مفتی اسماعیل صاحب نے، نورانی صاحب نے ایک بات کہی ہمارے سامنے آن ایئر کہ بی بی کی تسبیح، اللہم صلی علی محمد وعلی ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے گا، اللہم صلی۔ یہ گھر ایسے جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح کس در سے ملی ہے؟ فاطمہ زہرا کے در سے سلام اللہ علیہ۔ جوانوں سے میری گزارش ہے، نماز کے بعد فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جاؤ، تسبیح پڑھو کچھ بیٹھ کے، کم از کم تعقیبات نماز میں، اور جس پہلو پر آپ نے نماز ختم کی اسی پہلو پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں آپ نے اسی پہلو پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھی، آپ اپنے مقام سے نہیں اٹھیں گے مگر اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا نے فرمایا تسبیح عدد میں 100 کے برابر ہے، نامہ اعمال میں 1000 کے برابر ہے۔ اچھا، لطف کی بات ایک یہ ہے، تسبیح وہی پڑھے گا نا جو پہلے نماز تو پڑھے گا۔ کیا خیال ہے؟ جو نماز ہی سے فارغ ہو وہ تسبیح کیا پڑھے گا پھر؟ تو سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو نماز پڑھیں، اور نماز بھی تعقیبات نماز میں کم از کم یہ تسبیح، اگر اضافہ کر سکتے ہیں تو پھر تسبیح کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہاں حدیث سنا کے جا رہا ہوں آپ کو، فرمایا سرکار ختمی مرتبت نے کہ جو فرض نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھے، اللہ اسے دنیا اور آخرت کا خیر عطا کرتا ہے، اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور مزید پڑھ سکیں تو آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ہی صحیح کم از کم لیکن پڑھیں۔ فرمایا توفیق ہی اسی ہوگی جو اللہ کا خاص منتخب بندہ ہوگا۔ جی، تو تسبیح پڑھیں۔ چوتھے امام ایک جگہ تھے، ایک نماز پڑھ رہا تھا، ایک جوان بڑے جلدی نماز پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جلدی نماز پڑھ رہا تھا،
اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ کچھ جوان ہوتے ہیں حدیث میں ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ چونچ مار رہا ہو، یہ حدیث کا جملہ ہے. امام گئے اس کے پاس، اس نے دعا کی نماز کے بعد، پروردگار میں نے نماز پڑھی ہے، مجھے جنت میں ایک گھر عطا کر. سبحان اللہ. بعض لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑی ہوتی ہے، اور اے اللہ مجھے اس جنت کے محل میں 4 حوریں عطا کر. امام علیہ السلام دیکھیں تبلیغ بھی ہونی چاہیے تو ایسے کہ بات بھی پہنچ جائے اور عزت نفس بھی باقی رہے. تو امام نے اس سے کہا کہ اے شخص، حق مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے. تو نماز بھی ادب احترام سے پڑھیں، اور پھر تسبیح کم از کم ضرور پڑھیں، یہ بی بی کا تحفہ ہے.